اسے اب چوڑیاں پہنا امیر شام لے جا کر. ہائے ہائے اسے پہنا. ہاں اسے آخری شعر ہے. ہاں اسے اب، بہت شکریہ وسیم بھائی، بہت شکریہ. اسے اب چوڑیاں پہنا امیر شام لے جا کر، کسی قابل بھی اصغر نے تیرا لشکر نہیں. شعر دیکھیے گا کہ خدا کی راہ میں قربان گھر کا گھر کیا شہ نے. خدا کی راہ میں، ہاں خدا کی راہ میں قربان گھر کا گھر کیا شہ نے، یہاں تک کہ 6 مہینے کا اصغر نہیں. ہاں اور عقیدے کا شعر کہ اذان کھل کر ہی ہوگی اب سے. بہت شکریہ. مجھے بس یہ پورا سال میں پیچھے چلا گیا. بہت شکریہ. ہاں بہت بہت اذان کھل کر ہی ہوگی اب سے، عرب کے اے سورماؤ سن لو. یہاں پہ مجھے ہاشمی میاں یاد آئے. اذان کھل کر ہی ہوگی اب سے، عرب کے اے سورماؤ سن لو. وہ جس کے کندھے پہ سر ہو بھاری، وہ آ کے تیغے عمر سے کھیلے. ہائے 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 ہائے. اب دیکھیں کہ ریموٹ اور ماؤس کے سہارے، ہاں ریموٹ اور ماؤس کے سہارے مشین سے کھیلتی ہے سائنس. بہت شکریہ. میرے خیال میں بڑے کمال کی طرف آپ جا رہے ہیں. ہاں واہ. ریموٹ اور ماؤس کے سہارے مشین سے کھیلتی ہے سائنس، مگر میرے مصطفیٰ کی انگلی نظام شمس و قمر. بہت شکریہ بہت شکریہ. اور خیبر میں کہتے تھے دروازہ گرا کر علی. خیبر میں یہ کہتے تھے دروازہ گرا کر علی. خیبر میں کہتے تھے یہ دروازہ گرا کر علی، کیوں رکھا تھا تم نے یہ کھلونا میرے. میں نعت کا شاعر ہوں، وہ استاد غزل ہے. غالب کی زمین ہے نا. میں نعت کا شاعر ہوں، وہ استاد غزل ہے. پھر پڑھتا ہوں، میں نعت کا شاعر ہوں، وہ استاد غزل ہے، مت دیجئے غالب کا حوالہ میرے آگے. بہت شکریہ. ہاں بہت شکریہ. وہ نعت، میں نعت کا شاعر ہوں، وہ استاد غزل ہے، مت دیجئے غالب کا حوالہ میرے آگے. اور بوسیری و حسان کا ہم درس ہوں آخر. کیا کمال. اب تو بزرگوں کو پڑھنے والے ہیں. ہاں واہ. بوسیری و حسان کا تاریخ کو بھی بہت قریب سے جانتے ہیں. بوسیری و حسان کا ہم درس ہوں آخر، کیا چیز ہے غالب کی غزلیہ میرے آگے. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. وہ کہتے ہیں کہ زمین مہکنے لگی، آسمان مہکنے لگا. زمین مہکنے لگی، آسمان مہکنے لگا، مصطفیٰ آ گئے تو جہاں مہکنے. ہر ایک فن میں وہی تو کمال رکھتا ہے. ہر ایک فن میں وہی تو کمال رکھتا ہے، جو مشت خاک میں جاہو جمال رکھتا ہے. بہت شکریہ. ہر ایک فن میں وہی تو کمال رکھتا ہے، جو مشت خاک میں جاہو جمال رکھتا ہے. اور شعر دیکھیے گا، دوسرا مطلع دیکھیے گا کہ ہمیشہ چاند سی روٹی پہ دال رکھتا ہے. عامر بھائی، ہمیشہ چاند سی روٹی پہ دال رکھتا ہے، وہ مجھ فقیر کا کتنا خیال رکھتا ہے. NYK News. Subscribe now. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں آپ کے سامنے آج ایک ایسے شخص کے ساتھ ملاقات کرانا چاہتا ہوں، اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مطالعہ کی دنیا میں بڑے کمال کیے ہیں، اور ایسے شعراء کا کلام انہوں نے اپنے ذہن میں نقش کیا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. ان کا انتخاب جو ہے
وہ اشعار کی صورت میں ہو یا بعض مطلب نثر کی صورت میں ہو، وہ اتنا اچھا ہے کہ میں مجبور ہو گیا ہوں کہ میں ان کے پاس آیا ہوں اور ان کی خدمت میں التماس کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنے انتخاب سے ہمیں کچھ نوازیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کا ایک سٹائل جو ہے نا وہ اتنا خوبصورت ہے کہ وہ شاعر نہ ہوتے ہوئے اپنے انتخاب میں سے وہ ایسا شعر پڑھتے ہیں کہ سننے والا دنگ رہ جاتا ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں ان کو داد دوں اور یہ شعر میں دوبارہ سنوں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے نا وہ مطالعے میں گزار دی، اور حالانکہ وہ ایک دیہات میں رہتے ہیں اور وہ جٹ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، پھر بھی ان کا جو ذوق ہے نا اس کی اگر میں کوئی مثال دینا چاہوں بھی تو میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کی کوئی مثال دے سکوں۔ تو آئیے ناظرین، میں آپ کو ان سے ملواتا ہوں جناب سلیم معظم اور تحفہ صاحب، انہیں دوست کہتے ہیں، تحفہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ آپ سنیں، آپ کے کیا اور مشاغل کیا ہیں اس کے علاوہ؟ یہ جو شوق ہے اس کے علاوہ ہم جو پہلے آپ نے تعارف کرا دیا کہ دیہات میں رہتے ہیں، تو دیہات میں یہی بھینسیں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، ان کا ہی کام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ نقابت کا بھی شوق رکھتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ جو ریگولر تو نہیں لیکن کم از کم تھوڑے وقت کے ساتھ ساتھ پروگرام نکلتے رہتے ہیں۔ اچھا، وہاں پہ یہ جو اشعار ہیں ان کو جب آپ چوز کرتے ہیں یا ان کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں، اور کون کون سے شاعر ہیں جنہیں آپ نے پڑھا ہے؟ بہت شکریہ۔ یہ ایک بہت ایسا سوال ہے جس کا جواب میں بہت تفصیل سے دینا چاہوں گا۔ شاعری کا شوق یہ مجھے کالج کے زمانے سے لگا ہوا ہے، لیکن اس وقت مجازی شاعری جیسے آپ کو پتہ ہے کم عمری میں ہوتی ہے، تو مختصر کرتے ہوئے بتاتا چلوں کہ پھر ایک انڈین ضلع ہے سنبھل، ضلع مراد آباد میں ہے، وہ ایک ضلع اب سنبھل ہے، پہلے وہ مراد آباد کی ایک تحصیل ہوا کرتی تھی۔ تو وہاں کے ایک شاعر تھے، وہ 2019 میں اللہ رب العزت کو پیارے ہو گئے ہیں، اس فانی جان کو چھوڑ چکے ہیں۔ ان کا ایک شعر میری نظر سے گزرا، واٹس ایپ پہ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے بھیجا، تو بس وہ شعر پڑھتا گیا، تو وہ جو مجازی شوق تھا وہ حقیقت میں منتقل ہو گیا، اور اتنا مجھے مودتی شاعری جو عقیدت کی شاعری ہوتی ہے، جو مذہبی شاعری ہوتی ہے، اس سے اتنا لگاؤ ہو گیا کہ اب بھی دن رات بس شعرا کو پڑھنا یہی کام ہے، یہاں تک کہ میں اپنی اولاد سے مال سے بھی زیادہ شاعری سے مودت۔ تو میں ایک انڈیا کا ہی ایک شہر مالیگاؤں کے ایک استاد شاعر ہیں، ان کی نثر اور شاعری کی بکس بھی آسانی سے مل جاتی ہیں، اور ان کا ایک 2-3 شعر سے میں آج کے جو آپ کا یہ انتخاب آپ کا تعارف کروا رہے تھے اس حوالے سے پڑھنا چاہوں گا۔ عامر بھائی بھی موجود ہیں۔ ہر ایک فن میں وہی تو کمال رکھتا ہے، ہر ایک فن میں وہی تو کمال رکھتا ہے، جو مشت خاک میں جاہو جمال رکھتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ہر ایک فن میں وہی تو کمال رکھتا ہے، جو مشت خاک میں جاہو جمال رکھتا ہے۔ اور شعر دیکھیے گا، دوسرا مطلع دیکھیے گا کہ ہمیشہ چاند سی روٹی پہ دال رکھتا ہے۔ عامر بھائی، ہمیشہ چاند سی روٹی پہ دال رکھتا ہے، وہ مجھ فقیر کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ بہت شکریہ۔ وہ مجھ فقیر کا کتنا خیال رکھتا ہے، ہمیشہ چاند سی روٹی پہ دال رکھتا ہے، وہ مجھ فقیر کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اور امان اللہ صاحب شعر دیکھیے گا کہ وہ ٹانکتا ہے ستاروں کو شب کے آنچل میں۔ یہ شعر آپ کے لیے تھا۔ وہ ٹانکتا ہے ستاروں کو شب کے آنچل میں، عروس شام کا رخسار لال رکھتا ہے۔ کیا عکاسی کی ہے، کیا عکاسی کی ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہاں، وہ ٹانکتا ہے ستاروں کو شب کے آنچل میں، وہ ٹانکتا ہے ستاروں کو شب کے آنچل میں،
عروس شام کا رخسار لال رکھتا ہے اور ہزار ماؤں سے بڑھ کر ہے اس کی غمخواری. واہ 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 واہ. ایک ماں کی سمجھ نہیں آتی, ایک ماں کی محبت کی سمجھ نہیں آتی. ہزار ماؤں سے بڑھ کر ہے اس کی غمخواری. میں سو بھی جاؤں میری دیکھ بھال رکھتا ہے. واہ واہ واہ. میں سو بھی جاؤں, ہاں میں بہت شکریہ, میں سو بھی جاؤں میری دیکھ بھال رکھتا ہے. تو ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے تو اس طرف آتے ہیں. بمبئی شہر ہے ایک. اچھا, آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی؟ ہاں میں بس یہ آپ کے جو انتخاب ہے نا, اس سے میں مجبور ہو گیا ہوں کہ میں مخل ہو رہا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی؟ تعلیم تو کچھ زیادہ حاصل نہیں کی, صرف ایف اے کیا ہے, وہ بھی سادہ ایف اے جسے ہم کہتے ہیں, کوئی ایف ایس سی وغیرہ یا آئی سی ایس, مطلب کڑھائی والا نہیں تھا. ہاں سادہ ایف اے کیا تھا, اس میں بھی 2nd ڈویژن میں پاس ہوئے تھے. لیکن شاعری کا ایک شوق ہے تو وہ شاید بس جس کے پیچھے تعلیم کا وغیرہ میرا. اچھا, جو شاعر ہوتے ہیں یا شاعر نواز ہوتے ہیں یا شاعروں کو پڑھتے ہیں, ان میں جو یہ ظرافت کی حص ہے یہ کیوں ہوتی ہے بھلا؟ بس دیکھو, جو شاعری ہے وہ کہتے ہیں سوچ کی نغمگی ہوتی ہے, یہ چہروں کو پڑھنا ہوتا ہے. بلکہ استاد نصیر بلوچ کا ایک مصرع تھا کہ یہ جو قلبی واردات ہوتی ہے اس کا اظہار کرنے کا نام بھی شاعری ہوتا ہے. تو پھر ظاہری بات ہے یہ چیز تو پیدا ہونی. میں مزاح کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ مزاح کی حص کیوں ہوتی ہے تمام شعراء میں؟ میرے خیال میں وہ اپنا دکھ چھپانے کے لیے مزاح کا بھی سہارا لیتے ہیں. ظاہری بات ہے, انور مسعود صاحب اگر ہم ان کی نعتیہ شاعری پڑھیں تو ایک لمحے کے لیے ہم حیران ہو جاتے ہیں. تو اصلاح کے طور پہ وہ ویسے طنز وغیرہ کے حوالے سے وہ تو مشہور ہی ہیں. تو اس لیے وہ یہ آپ کہنے صحیح کہ پردہ سمجھتے ہیں, جو اپنے وہ دکھ ہوتے ہیں ظاہری دکھ ان پہ چھپانے کے لیے اس کا سہارا لیتے ہیں. میلاد پاک کے. ہاں, اس حوالے سے میں چاہوں گا پہلے 4 مصرے دیکھیے گا. یہ بمبئی شہر ہے ایک, وہاں کے ایک بزرگ شاعر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ زمین مہکنے لگی آسمان مہکنے لگا. زمین مہکنے لگی آسمان مہکنے لگا, مصطفیٰ آ گئے تو جہاں مہکنے. زمین مہکنے لگی آسمان مہکنے لگا, مصطفیٰ آ گئے تو جہاں مہکنے لگا. اور میرے سلام کا آقا نے یوں دیا جواب, ہوا وہاں سے چلی میں یہاں مہکنے. ہاں, ہوا وہاں سے چلی اور میں یہاں مہکنے لگا. بجنور یہ بھی سرحد پار کا ایک شہر ہے, وہاں کے ایک شہر ہیں کہ ادھر سے روز نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں. ادھر سے روز نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں, مر کے ملے گی زندگی تو مر کے دیکھتے ہیں. ہاں, ادھر سے روز نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں اور ملے گی زندگی مر کر. ہاں مر کے تو مر کے دیکھتے ہیں. اور مان اللہ بھائی شعر دیکھیں کہ بہت دنوں سے ادھر خوشبوئیں نہیں آئیں. بہت دنوں سے ادھر خوشبوئیں نہیں آئیں, نبی کا ذکر ہواؤں سے کر کے دیکھ. ہاں, بہت دنوں سے ادھر خوشبوئیں نہیں آئیں, نبی کا ذکر ہواؤں سے کر کے دیکھتے ہیں. تو ایک نعت پاک کے میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. یہ غالب کی زمین ہے, آپ پڑھے لکھیں. ہوتا ہے شب و روز تماشا. ہاں, اسی زمین پہ 4 شعراء کرام کے کچھ شعر جو میرے حافظے میں آ رہے ہیں, 2 پاکستان کے ہیں اور 2 سرحد پار کے ہیں. ویسے ایک بات اور ہے, آپ نے مطلب ذکر کرتے ہیں سرحد پار کا, اور مجھے یہ جیلسی فیل نہیں ہوتی, بلکہ میں نا خوش ہو رہا ہوں کہ پاکستان میں بھی اور وہاں پہ بھی وہ شاعر جو مطلب مسلمان شاعر ہیں, وہ ان کا بھی کلام مطلب وہاں دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ بھی سنتے ہیں. اور شکر اس بات کا کہ وہ میرے آقا کی تعریف ہوتی ہے اور وہ ان کے سامنے ہوتی ہے. اور پھر میں آپ کو ایک اور بات کی بھی داد دیتا ہوں کہ آپ نے کہیں پہ بھی بخیلی سے کام نہیں لیا, اور آپ نے ان کا نام بھی بتایا ہے اور ان کا علاقہ بھی بتایا ہے. جی, مطلع ہے فرخ آباد, انڈیا کا ایک شہر, وہاں کے دوست. رہتا ہے تصور میں مدینہ میرے آگے. ہاں, رہتا ہے تصور میں مدینہ میرے آگے. کیا چیز ہے اب
جلوائے دنیا میرے آگے. ہاں رہتا ہے تصور میں مدینہ میرے آگے، کیا چیز ہے اب جلوائے دنیا میرے آگے. اور شعر دیکھیے گا کہ رہتا ہے یوں برستا ہے سر پہ مدینے کا اجالا، یوں برستا ہے سر پر مدینے کا اجالا، سر پیٹنے لگتا ہے اندھیرا میرے آگے. ہاں یوں برستا ہے سر پر، یوں برستا ہے سر پر مدینے کا اجالا، سر پیٹنے لگتا ہے، سر پیٹنے لگتا ہے اندھیرا میرے آگے. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ میں نعت کا شاعر ہوں وہ استاد غزل ہے. غالب کی زمین ہے نا. میں نعت کا شاعر ہوں وہ استاد غزل ہے. پھر پڑھتا ہوں میں نعت کا شاعر ہوں وہ استاد غزل ہے، مت دیجئے غالب کا حوالہ میرے آگے. بہت شکریہ. ہاں میں نعت کا شاعر ہوں وہ استاد غزل ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ مفتی صاحب. میں نعت کا شاعر ہوں وہ استاد غزل ہے، مت دیجئے غالب کا حوالہ میرے آگے. بہت شکریہ. ہاں میں نعت کا شاعر ہوں وہ استاد غزل ہے، مت دیجئے غالب کا حوالہ میرے آگے، حوالہ میرے آگے. اور بوسیری و حسان کا ہم درس ہوں آخر. کیا کمال کمال. اب تو بزرگوں کو پڑھنے والے ہیں. ہاں واہ واہ. بوسیری و حسان کا تاریخ کو بھی بہت قریب سے جانتے ہیں. بوسیری و حسان کا ہم درس ہوں آخر، ہم درس ہوں آخر، کیا چیز ہے غالب کی غزلیہ میرے آگے. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. بوسیریو حسان کا، بوسیریو حسان کا ہم درس ہوں آخر، کیا چیز ہے غالب کی غزلیہ. ہاں بہت شکریہ. غالب کی غزلیہ میرے. ہاں بوسیریو حسان کا ہم درس ہوں آخر. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. بوسیریو حسان کا ہم درس ہوں آخر، کیا چیز ہے غالب کی غزلیہ میرے آگے. اور شعر دیکھیں کی رہبری سیرت سرکار نے میری، کی رہبری سیرت سرکار نے میری، سج دھج کے بہت آئی تھی دنیا میرے. بہت شکریہ وسیم بھائی. کی رہبری کی بچان والی، کی رہبری سیرت سرکار نے میری. کی رہبری سیرت سرکار نے میری، سج دھج کے بہت آئی تھی دنیا میرے آگے. اور یہ شعر بھی دیکھیے گا کی رہبری سیرت سرکار نے میری، سج دھج کے بہت آئی تھی دنیا میرے آگے. اور نسبت ہے مجھے دنیا میں عباس سے جری سے، نسبت ہے مجھے دنیا میں عباس سے جری سے، سمندر کو آتا ہے پسینہ میرے آگے. ہاں نسبت ہے مجھے دنیا میں عباس سے جری سے، سمندر کو آتا ہے پسینہ. ہاں سمندر کو آتا ہے پسینہ میرے. کیا فلسفہ ہے. بہت شکریہ. اور خیبر میں کہتے تھے دروازہ گرا کر علی، خیبر میں یہ کہتے تھے دروازہ گرا کر علی، خیبر میں کہتے تھے یہ دروازہ گرا کر علی، کیوں رکھا تھا تم نے یہ کھلونا میرے. بہت شکریہ بہت شکریہ. تخیل کی دنیا میں شاعر نے کمال کر. ہاں کراچی. کیوں رکھا تھا خیبر میں یہ کہتے تھے دروازہ گرا کر علی، کیوں رکھا تھا تم نے یہ کھلونا میرے آگے. ڈجکوٹ کا ایک شاعر ہے، بزرگ شاعر ہے، اس کا ایک شعر یاد آ گیا ہے شکوے کے حوالے سے. پنجابی. کوٹھیاں کاراں آلے تینوں جاگ گئے، کوٹھیاں کاراں آلے تینوں جاگ گئے، تو می پا کے ساڈے کوٹھے ڈالیا کر. کوٹھیاں کاراں. بہت شکریہ. کوٹھیاں کاراں آلے تینوں جاگ گئے، تینوں جاگ یار تو می پا کے ساڈے کوٹھے ڈالیا کر. اس طرف نکل جائیں گے تو بات دور تک چلی جائے گی. تو میں ایک نعت پیش کرنا چاہ رہا تھا. یہ لاہور آتے ہیں، لاہور داتا کی نگری، وہاں کے ایک نوجوان شاعر ہیں مفتی صاحب. درے شعور تک
در شعور تک آتے رہے تمام کے ہاتھ، در شعور تک آتے رہے تمام کے ہاتھ، لگے ہیں نعت کے موتی مگر غلام کے ہاتھ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہاں در شعور تک آتے رہے، بات وہی ہے، بصیری ہم حسان کا ہم ہیں. در شعور تک آتے رہے تمام کے ہاتھ، لگے ہیں نعت کے موتی مگر غلام کے ہاتھ. ہے معتبر وہ زباں جس پہ ان کا ذکر رہے، ہے معتبر وہ زباں ہاں جس پہ ان کا ذکر رہے، جو ان کے روزے کو چھو لیں وہی ہیں کام کے ہاتھ. ہائے 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 بہت شکریہ. ہاں ہاں بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہاں بہت ہے معتبر وہ زباں، ہے معتبر وہ زباں جس پہ ان کا ذکر رہے. ہاں ہے معتبر وہ زباں جس پہ ان کا ذکر رہے، جو ان کے روزے کو چھو لیں وہی ہیں کام کے ہاتھ، وہی ہیں کام کے ہاتھ. اور صاحب عقیدہ بھی دیکھیے گا کہ بہت سے ہیں جو بے آسرا پھریں گے وہاں. ہاں بہت سے ہیں، بہت سے ہیں جو بے آسرا پھریں گے وہاں. ہم ایسے ہیں جو گزریں گے ان کا تھام کے ہاتھ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہاں بہت سے ہیں، بہت سے ہیں، بہت سے ہیں، بہت سے ہیں جو بے آسرا پھریں گے وہاں. ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں جو گزریں گے ان کا تھام کے ہاتھ. اور نہیں ہے جن کے رگو پہ میں، نہیں ہے جن کے رگو پہ میں سر بلندی دیں. ہاں نہیں ہے جن کی رگو پہ میں سر بلندی دیں. وہ سارے نام کے سر ہیں، وہ سارے نام کے ہاتھ. بہت شکریہ. ہاں بہت شکریہ. نہیں ہے جن کی رگو پہ میں سر بلندی دیں. وہ سارے نام کے سر ہیں، وہ سارے نام کے ہاں وہ سارے نام کے سر اور نام کے ہاتھ. تو اب ایک چھوٹی بہر ہے ایک مفتی صاحب کہ راہ جنت کروں کیا معلوم، راہ جنت کروں کیا معلوم، ہے مجھے ان کا نقش پا معلوم. واہ 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 سبحان اللہ. راہ جنت کروں کیا معلوم، ہے مجھے ان کا نقش پا معلوم. اور شعر دیکھیے گا کہ سنگ ریزے بھی بول سکتے ہیں. ہاں سنگ ریزے بھی بول سکتے ہیں، آپ سے پہلے کس کو تھا معلوم. واہ بہت شکریہ. آپ سے بہت شکریہ. واہ واہ کیا رخ بدلا ہے. کیا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جی. ہاں سنگ ریزے بھی بول سکتے ہیں. سنگ ریز مفتی صاحب باہر چلے گئے تو میں شعر پڑھنا ہے. پھر مفتی صاحب شعر دیکھیے گا. راہ جنت کروں کیا معلوم، ہے مجھے ان کا نقش پا معلوم. سنگ ریزے بھی بول سکتے ہیں، آپ سے پہلے کس کو تھا معلوم. ہائے ہائے آپ سے پہلے کس کو تھا معلوم. اور آپ مختار دو جہاں ہیں مگر، آپ مختار دو جہاں ہیں مگر، اور کیا کیا ہیں آپ نامعلوم. آپ مختار دو جہاں ہیں مگر، اور کیا کیا ہیں آپ نامعلوم. ہاں بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. اور کیا کیا ہیں آپ نامعلوم. تو ایک وہ نعت پڑھنا چاہوں گا جو پہلی دفعہ آپ کے سامنے پڑھی تھی، تو آپ نے جتنی داد سے نوازا تھا اس کی گونج ابھی بھی سماعتوں میں ڈگمگا رہی ہے، یہاں موجود ہے. یار وہ آپ کا انداز ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کا جو کلام ہے اور آپ کا جو انتخاب ہے، آپ کو داد لینی نہیں پڑتی. آپ جو داد ہے نا وہ خود بخود پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے. اور جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کھو کے تجھے کھو کے لے لیں. بہت شکریہ. تو مفتی صاحب شعر دیکھیے گا. کھیلے ردیف بہت مشکل کام ہے نعت میں. تو ہاں اس وقت دو شعر تھے، آج پورا کلام دل ہے.
کہ بہار طیبہ سے ہو مشرف، وہاں کے شام و سحر سے کھیلے. واہ 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 واہ. صاحب بہار طیبہ سے ہو مشرف، وہاں کے شام و سحر سے کھیلے، کبھی تو وہ دن بھی آئیں یا رب دعا ہماری اثر سے کھیلے. واہ 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 واہ. ہاں کبھی تو وہ دن بھی آئیں یا رب. ہاں بہار طیبہ سے ہو مشرف، وہاں کے شام و سحر سے کھیلے، کبھی تو وہ دن بھی آئیں یا رب دعا ہماری اثر سے کھیلے. اور شعر دیکھیے گا کہ نبی کی ہاں وہ سب کتابیں، وہ سب صحیفے، نبی کی آمد کے سب اشارے. ہائے ہائے ہائے. وہ سب کتابیں، وہ سب صحیفے، نبی کی آمد کے سب اشارے، سلام ایسی ہر ایک شے کو جو مصطفیٰ کی خبر سے. واہ واہ واہ. ہائے ہائے سلام ایسی، ہائے ہائے سلام. وہ سب کتابیں، بہت شکریہ. وہ سب کتابیں، وہ سب صحیفے، نبی کی آمد کے سب اشارے، سلام ایسی ہر ایک شے کو جو مصطفیٰ کی خبر سے، ہاں جو مصطفیٰ کی خبر سے کھیلے. اور شعر دیکھے کہ ریموٹ اور ماؤس کے سہارے، ہاں ریموٹ اور ماؤس کے سہارے مشین سے کھیلتی ہے سائنس. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. میرے خیال میں بڑے کمال کی طرف آپ جا رہے ہیں. ہاں واہ واہ. ریموٹ اور ماؤس کے سہارے مشین سے کھیلتی ہے سائنس، مگر میرے مصطفیٰ کی انگلی نظام شمس و قمر. بہت شکریہ بہت شکریہ. یہ شعر دوبارہ بہت 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 شکریہ. یہ 6 بارہ پڑھے، 2 بارہ نہیں. ہاں ریموٹ اور ماؤس کے سہارے، ریموٹ اور ماؤس کے سہارے مشین سے کھیلتی ہے سائنس. ہاں ریموٹ اور ماؤس کے سہارے مشین سے کھیلتی ہے سائنس. دنیا بھی کہہ لیں. ہاں مشین. ہاں مگر میرے مصطفیٰ کی انگلی نظام شمس و قمر سے کھیلے. ہاں نظام شمس و قمر سے کھیلے. اور عقیدے کا شعر کہ اذان کھل کر ہی ہوگی اب سے. بہت شکریہ. مجھے بس یہ پورا سال میں پیچھے چلا گیا. بہت شکریہ. ہاں بہت بہت. اذان کھل کر ہی ہوگی اب سے، عرب کے اے سورماؤ سن لو. یہاں پہ مجھے ہاشمی میاں یاد آئے. اذان کھل کر ہی ہوگی اب سے، عرب کے اے سورماؤ سن لو. وہ جس کے کندھے پہ سر ہو بھاری، وہ آ کے تیغے عمر سے کھیلے. ہائے 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 ہائے. بہت شکریہ. ہاں اذان. بہت شکریہ بہت بہت شکریہ. اذان کھل کر ہی ہوگی اب سے. ہاں اذان کھل کر ہی ہوگی اب سے. بہت شکریہ مفتی صاحب. اذان کھل کر ہی ہوگی اب سے، اب سے اب سے اب سے، عرب کی اے سورماؤ، اے سورماؤ سن لو. وہ جس کے کندھے پہ سر ہو بھاری، وہ آ کے تیغے. ہائے ہائے ہائے. بہت شکریہ. ہاں بہت شکریہ. وہ آ کے تیغے، وہ آ کے تیغے. ہاں وہ جس کے کندھے پہ سر ہو بھاری. بہت شکریہ. ہاں اذان کھل کر ہی ہوگی اب سے. ہاں اذان کھل کر ہی ہوگی اب سے. ہاں عرب کی اے سورماؤ سن لو. وہ جس کے کندھے پہ سر ہو بھاری، وہ آ کے تیغے عمر. ہاں وہ بس میں طوفان کو کرنے والا، وہ بس میں طوفان کو کرنے والا، وہ میرا ملاح کملی والا. اور بس میں طوفان کو کرنے والا، وہ بس میں طوفان کو کرنے والا، وہ میرا ملاح کملی والا. میں پار اتروں گا دیکھ لینا، ہزار کشتی بھمر سے کھیلے. کیا بہت شکریہ. ہاں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. تیرے انداز کو ہاں وہ بس میں طوفان کو کرنے والا، وہ میرا ملاح کملی والا. میں پار اتروں گا دیکھ لینا، ہزار کشتی بھمر سے کھیلے. ہاں ہزار کشتی بھمر سے کھیلے. جس طرح شاخ گل پہ ہوں
باد صبا کے پاؤں. جس طرح ہاں جس طرح شاخ گل پہ ہوں باد صبا کے پاؤں، یوں مصطفیٰ کی دوش پہ ہیں مرتضیٰ کے پاؤں. واہ 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 واہ، کیا منظر بیان کر رہے ہیں. جس طرح شاخ گل پہ ہوں باد صبا کے پاؤں، یوں مصطفیٰ کی دوش پہ ہیں مرتضیٰ کے پاؤں. اور سیلوی صاحب شعر دیکھیے گا کہ اے سر زمین یسرب و بطحا تجھے سلام. واہ 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 واہ. اے سر زمین یسرب و بطحا تجھے سلام، چومے ہیں تو نے بارہا آل ابا کے پاؤں. واہ 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 واہ. چومے ہیں تو نے بارہا آل ابا کے پاؤں. اور شعر یہ بھی دیکھے گا کہ طرفہ کمال دیکھیے، طرفہ کمال دیکھیے ہے انگلیوں میں در. طرفہ کمال دیکھیے ہے انگلیوں میں در، اور ہوا کی دوش پہ ہیں خیبر کشا کے پاؤں. واہ واہ واہ. ہاں طرفہ کمال دیکھیے ہے انگلیوں میں در، اور ہوا کی دوش پہ ہیں خیبر کشا کے پاؤں. ہاں ہاں اور ہوا کی دوش پہ ہیں خیبر کشا کے پاؤں. اور یہ شعر بھی دیکھیے گا کہ جائے چراغے آلے نبی تک، جائے چراغے آلے نبی تک یہ دم کہاں. ہاں جائے چراغے آلے نبی تک یہ دم کہاں، قدرت نے ایسے باندھ دیے، قدرت نے ایسے باندھ دیے ہیں ہوا کے پاؤں. واہ واہ ہائے 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 ہائے. واہ 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 واہ. واہ واہ. بہت شکریہ. جائے چراغے آلے نبی تک یہ دم کہاں، یہ دم کہاں، قدرت نے ایسے باندھ دیے ہوا کے پاؤں. اور یہ ایک میں اپنا ایک پسندیدہ کلام سنانا چاہوں گا. یہ مطلع پڑوسی ملک کا ایک شہر نصیر آباد ہے، وہاں کے نوجوان شہر ہیں، ابھی 23 سال عمر ہے. مطلع ان کا ہے. باقی 2-3 شعر، یہ ایک شکوہ آباد، یہ بھی پڑوسی ملک کا ایک شہر، اس وہاں کے ایک نوجوان شاعر کے ہیں. یہ 2 شاعروں کا کلام ہے. تو آخر پہ یہ پڑھنا چاہوں گا کہ اسی نے بس جہاں میں جنت و کوثر نہیں چھوڑا. اسی نے بس جہاں میں، اسی نے بس جہاں میں جنت و کوثر نہیں چھوڑا، وہ حضرت شبیر جس نے تمہارا در نہیں چھوڑا. واہ واہ. ہاں اسی نے جہاں میں، ہاں اسی نے بس جہاں میں کوثر نہیں چھوڑا، وہ حضرت شبیر جس نے تیرا در نہیں چھوڑا. اور گلے پہ کند خنجر چل رہا تھا شمر کا پھر بھی. واہ 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 واہ. گلے پہ کند خنجر چل رہا تھا شمر کا پھر بھی، حسین ابن علی نے سجدہ اکبر نہیں چھوڑا. واہ واہ واہ. ہاں گلے پہ کند خنجر چل رہا تھا شمر کا پھر بھی، ہائے ہائے حسین ابن علی نے سجدہ اکبر نہیں چھوڑا. اور شعر دیکھیے گا کہ خدا کی راہ میں قربان گھر کا گھر کیا شہ نے. واہ واہ. خدا کی راہ میں، ہاں خدا کی راہ میں قربان گھر کا گھر کیا شہ نے، یہاں تک کہ 6 مہینے کا اصغر نہیں چھوڑا. واہ واہ واہ. ہاں ہاں خدا کی راہ میں قربان گھر کا گھر کیا شہ نے، یہاں تک کہ 6 مہینے کا اصغر نہیں چھوڑا. اور شعر دیکھیے گا آخری شعر کہ اسے اب چوڑیاں پہنا امیر شام لے جا کر. ہائے ہائے. اسے پہنا. ہاں اسے آخری شعر ہے. ہاں اسے اب، بہت شکریہ وسیم بھائی، بہت شکریہ. اسے اب چوڑیاں پہنا امیر شام لے جا کر، کسی قابل بھی اصغر نے تیرا لشکر نہیں. ہائے ہائے ہائے. ہاں کسی قابل بھی. ہاں اسے اب چوڑیاں پہنا، اسے اب چوڑیاں پہنا
امیر شام لے جا کر کسی قابل بھی اصغر نے، کسی قابل بھی اصغر نے، کسی قابل بھی اصغر نے تیرا لشکر نہیں چھوڑا، اسی نے بس جہاں میں جنت و کوثر نہیں چھوڑا، وہ جس نے حضرت شبیر تیرا در نہیں چھوڑا۔ بہت شکریہ۔ آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں سننے والوں کو، اور ہمارے جو ویور ہیں یا NY کے نیوز، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں وسیم بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کا یہ جو کام مجھے بہت پسند آیا ہے، بہت زیادہ پسند آیا ہے۔ تو ویور یا دیگر سننے والوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اس کے چینل کو دیگر دوستوں سے شیئر کریں، اور ان کو جو آپ چاہتے ہیں وہ کومنٹس میں وہ لوگوں کا بتائیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ان کا انٹرویو ہونا چاہیے، تاکہ ان تک وہ یہ پہنچے اور ان کا انٹرویو بھی ان تک پہنچائے۔ بہت شکریہ۔